ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ان کے تذکرے میں ایک بات یہ ہمارے سامنے آئی تھی کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے اپنے عراق اور بابل کے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی، تو اس وقت ایک اور ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کچھ عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ساتھ ہی رہے اللہ جل شانہ کے حکم سے۔ پھر وہیں راستے ہی میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے اردن کے علاقے میں یہاں پر تبلیغ کے لیے معمور کیا اور نبوت عطا فرما کر یہاں بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شام کے علاقے میں روانہ ہو گئے۔ فلسطین اور اردن کے درمیانی علاقہ ہے، جس کو تاریخ کی کتابوں میں صدوم کے علاقہ کہلاتے ہیں۔ اب تو وہ علاقہ سارا سمندر ہو گیا، وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں جب عذاب آیا اس کے بعد صدوم کا علاقہ وہ کہلاتا تھا، اردن اور فلسطین کے درمیانی علاقہ۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا، اللہ کے حکم سے یہاں تشریف لائے۔ 5 بڑے بڑے شہر تاریخ میں ان کا ذکر ہے، ملتے ہیں، جس میں صدوم ان کا دارالخلافہ تھا، اور وہاں بڑی ہریالی تھی، سبزہ بہت تھا اس علاقے میں۔ اس وقت جب بواد غیر ذی زرع تھا، بیت اللہ کا علاقہ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اور اللہ کے حکم سے ہاجرہ علیہ السلام کو آباد کیا، اور قرآن میں کہا ایسی زمین میں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں پر زراعت نامی کوئی چیز نہیں، اب تک بھی نہیں رہی وہاں پر عرب کے اس خطے میں۔ یہ بڑی زرخیز زمین، یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا اس قوم کے اندر جو برائیاں موجود تھیں فطری طور پر، اخلاقی اعتبار سے، حتیٰ کہ بے حیائی کے اعتبار سے، وہ قوم برائیوں میں بہت آگے جا چکی۔ 3 طرح کی برائیاں لکھا ہے مورخین نے کہ ان کے اندر موجود تھی۔ ایک برائی تو یہ تھی کہ وہ لوگوں کو لوٹتے بہت، مسافروں کو، باہر سے آنے والوں کو، اور نہ صرف لوٹتے تھے بلکہ لوٹنے کے بعد اسے تنگ کرتے، مذاق اڑاتے تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے لوٹنے کا انداز کیا تھا۔ باہر سے اگر کوئی مسافر آیا ہے سامان لے کر، بیچنے کے لیے سامان لایا، وہ اس کے سامان کے ارد گرد گاہک بن کے آ جایا کرتے تھے، اور تھوڑی تھوڑی چیز اس سے دیکھنے کے لیے کہ میں بھی دیکھ کر آتا ہوں، تھوڑا 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 لے جا کے پلاننگ ہوتی تھی، سارا سامان آدھے سے زیادہ اسے لے کے چلے جاتے۔ اب وہ بیچارہ انتظار میں، اس کے بعد جب وہ واویلا کرتا، شور مچاتا، تو ایک ان میں سے ہنستا ہوا آتا کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز لے کے کہ میں نے تو بس تم سے یہ لیا۔ دوسرا آتا طنز کرتے ہوئے کہ تم اتنا شور مچا رہے ہو، ہم کون سا کوئی کسی کی چیزیں لوٹتے ہیں، میں نے تو یہ چیز تم سے لی سی، کوئی ردی سی چیز دکھا۔ اس طرح کر کے ان کا مذاق اڑا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، یقیناً اسرائیلی روایات ہوں گی لیکن بڑا عبرت والا واقعہ۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، چونکہ یہ بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، روایات کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا، ایک مرتبہ اپنے کسی عزیز کو بھیجا ان کی خیریت دریافت کر۔ اب یہ آیا حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت پوچھا۔ وہاں اب یہ بدبخت لوگ تھے، انہوں نے دیکھا اجنبی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، مذاق، پنکر۔ اس میں ان بدبختوں نے ان کو، یہ جو عزیز آیا تھا، اس کو ایک پتھر مارا، اور تاریخ دان لکھتے ہیں پتھر مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، خونم خون، چہرہ بھی، کپڑے بھی لہو لہا۔ اب یہ اعتراض کرنے لگا تو ان بدبختوں نے ہنس ہنس کے کہا کہ جناب میں نے تمہارا خون اور کپڑے رنگین کیے، مجھے اس کا معاوضہ دو۔ اور لکھا ہے ان کی بدبختی اس حد تک تھی کہ وہ اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے اپنی عدالت میں لے گیا کہ جی اس سے معاوضہ دلوایا جائے، میں نے اس کو رنگدار کر دیا، اس کے لباس کو اور اس کے چہرے کو میں نے کیا، پتھر مار۔
کیونکہ پوری قوم ایسی تھی، اجنبیوں کو یوں ہی تک کرتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو موجود تھا فیصلہ کرنے والا وہ بھی انہی کے ساتھ۔ اس نے بھی کہا بالکل صحیح اس نے کہا ہے اور اس کو معاوضہ دینا چاہیے، اس نے تو میرا دین۔ اس واقعے میں لکھا ہے کہ وہ جو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا، اس کو جب اندازہ ہوا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ جو فیصلہ کرنے والا تھا اس کے سر پہ زور سے اس کو خونم خون کر دیا اور کہنے لگا تو نے جو مجھے معاوضہ دینا ہے نا وہ اس کو دے دینا، بس میں جا کہ تو بھی تو مجھے معاوضہ دے گا، میں نے تجھے خونم خون کیا ہے، تیرا جو معاوضہ بنتا ہے وہ میری طرف سے تو اسے ادا کر دے، میں جاؤں۔ اس طرح کی بدبختیاں، یعنی آپ کہہ لیجیے اخلاقی گراوٹ کی انتہا، ایک ان کے اندر یہ بیماری۔ دوسری بیماری یہ لکھی ہے اس قوم کے اندر کہ یہ اپنی برائیوں کو علل اعلان بیان کرتے تھے، بڑے فخری انداز میں بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے، یہ نہیں کہ ان کے شرمندگی ہو، ندامت ہو، نہ علل اعلان کرتے۔ تیسری ایک بیماری جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور 15 صورتیں ہیں قرآن کی 114 میں سے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، کہیں مختصر کہیں زیادہ، مختلف صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا۔ وہ بیماری ان کے اندر اخلاقی اور بے حیائی کی اس حد تک بے غیرتی میں بڑھ گئے تھے کہ جانور بھی پناہ مانگتا ہوگا، جانوروں کے اندر بھی وہ بے غیرتی میں، کہ یہ آسان زبان میں، آج کی زبان میں، یہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی یہ قوم۔ آغاز اس نے کیا ہے اس کا، قوم لوط عورتوں کو چھوڑ کر نوجوان لڑکوں کے ساتھ یہ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اب جب اس حد تک ان کی اخلاقی گراوٹ بڑھ گئی، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ہر طرح سے کوشش کی، بجائے اس کے کہ کچھ شرم و حیا دل میں ہوتی، کوئی سوچتے، انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا جو قرآن کے کئی جگہ الفاظ ہیں کہ آپ بڑے پاک دامن بنتے ہیں نا، آپ ہماری بستی سے چلے جائیں، ہمیں نہیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی۔ اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اور چند جو صاحب ایمان ہیں ان کو اس بستی سے نکال دیا جائے۔ اب جب انتہا تک ان کی یہ بے حیائیاں بڑھ گئیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب، میں تو مختصر عرض کر رہا ہوں سارے واقع، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت ہوئی اور وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور کل پرسوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو بشارت ہوئی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ یہی واقعہ، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، سارا واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 مہمان کی شکل میں آئے، نوجوانوں کی شکل میں، اور کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم تھے تو فرشتے، لیکن بعض کتابوں میں نام بھی لکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ السلام تھے اور اسرافیل علیہ السلام تھے، یہ 3 لفظ۔ اور وہیں انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی وہ ساری بات۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم فرشتے ہو، تمہارے آنے کا مقصد پھر کیا ہے؟ کہنے لگے ہم آپ کے جو بھائی بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بستی کی طرف گئے ہیں عذاب کے لیے، اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے جو قرآن میں بھی ہیں کہ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کو ماننے والے بھی ہیں، ان پہ چند صاحب ایمان لوگ موجود ہیں، ان کی اولاد بھی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کی جو قوم ہے نافرمان ان پر عذاب کے لیے آئیں۔ اب یہ وہاں سے روانہ ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہو، قرآن میں اس کا ذکر ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ ہر طرح کی بے حیائی میں مبتلا تھی، باہر سے کوئی اجنبی نوجوان آئے ہر طرح سے تنگ کرتی تھی، اخلاقی اعتبار سے، بے حیائی کے اعتبار سے ہر طرح سے تنگ کیا کرتی تھی۔ انہیں اطلاع ہو جاتی تھی، انہیں معلوم ہوا کہ 3 نوجوان آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، یہ پہنچ گئے، لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، وہ قرآن میں سارے الفاظ ہیں، او آوی الی رکن شدید، یہاں تک کہا لوط علیہ السلام نے درد بندی سے کاش میں کسی جگہ ان کو پناہ دے دیتا، خیال تھا کہ ان مہمانوں کی یہ لوگ یہ ساری بے حرمتیاں کریں گے۔ اب جب اندازہ ہوا فرشتوں کو بھی لوط علیہ السلام کی درد بندی والی گفتگو سنی، انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اب ان کے انجام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس پر انہوں نے یہ کہا حضرت لوط علیہ السلام سے ان فرشتوں نے کہ آپ رات کے اخیر حصے میں ہی، رات کے حصے میں اپنا علاقہ بستی چھوڑ کر باہر چلیں، اور یہ بھی ساتھ الفاظ کہے کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے،
اگر عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی عذاب کی آواز یہ ہو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور وہیں یہ وضاحت بھی کی کہ سوائے آپ کی بیوی ان میں سے نہیں ہو، وہ نجات نہیں پائے گی، یہ ان کی ساتھی بھی تھی، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ اسی حوالے سے اس طرح ذکر کرتے ہوئے ہزار دفعہ بندے کو سوچنا پڑتا ہے، لیکن وضاحت ہے وہ ہلاک ہونے والوں میں۔ اب جب رات کا وہ وقت ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا جی آپ دروازے کھول دیں اور ان قوم کو آنے دے دو، باہر کھڑے شور مچا رہے ہیں۔ قوم جب اندر آنے لگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اشارہ کیا، جس سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ سارے اندھے ہو۔ اب جب اندھے ہوئے تو چونکے، کہنے لگے یہ تو کوئی جادوگر آئے ہیں ان کے پاس۔ اب جب باہر کی طرف پلٹنے لگے، اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ اپنے اہل و عیال اور ایمان والوں کو لے کر بستی چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی چھوڑ کر روانہ ہوئے، سدوم چھوڑ کر دوسرے علاقے میں۔ یہاں رات کے اخیر حصے میں 3 لفظ آتے ہیں، اور قرآن نے اس بستیوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مؤتفقات، مؤتفقہ کا لفظ بھی ہے واحد، اور مؤتفقات بھی ہے قرآن میں۔ مؤتفقات کا مطلب ہوتا ہے تل پٹ ہوئی بھی بستیاں، دھسی ہوئی بستیاں۔ اب 3 طرح سے ان پر عذاب آیا، یہ عذاب بھی کسی اور قوم پر اتنا بدترین نہیں آیا۔ ایک تو سب سے پہلے چیخ کی آواز آئی، اس کے بعد لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر، یہ جو بھی یعنی اللہ کا حکم تھا، انہوں نے زمین کے نیچے تک اس بستی کے نیچے رکھ کے ایسے کر کے بستی کو اٹھایا، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ اس طرح بستی اٹھتی تھی کہ پانی بھی نہیں چھلکتا تھا۔ رشتے اللہ کا حکم، اور اوپر بالکل اس کو بلندیوں تک لے گئے۔ دائیں بائیں والوں کو جانوروں کے بولنے کی آواز اوپر سے آتی، اوپر سے آ کر اس بستی کو پلٹ، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش۔ یہ پھر بستی اپنے ان پورے علاقوں میں زمین میں دھس گئی، اور اس وقت وہاں بحر میت، بحر مردار، ڈیڈ سی جسے آپ بولتے ہیں، یہ وہی خطہ اردن کے شرقی حصے میں، فلسطین سے کچھ پہلے، وہاں پر یہ سمندر بہت، اس وقت ہزاروں سال سے، اور تاریخ جو ارضیات کے اندر لکھتے ہیں، ہمارا تو ایمان قرآن و حدیث پر ہے کہ وہاں پہلے کسی وقت زمین تھی، اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ زمین کئی 100 میٹر نیچے دھسا دی گئی، یہاں تک پانی کی سطح تک زمین دھس گئی، وہاں سے پانی نکل آیا اور سارا سمندر۔ اور کہتے یہی ہیں تاریخ میں کہ وہ سمندر بھی ایسا ہے کہ وہاں اس سمندر کے اس ایریے کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہتا، اسی لیے اس کا نام بحر میت ہے۔ ایسا سمندر مردار، ڈیڈ سی، کچھ جانور وہاں زندہ رہ نہیں سکتے، اللہ کا عذاب آئے گا اس پر۔ تو یہ ہوا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ۔ ایک آخری بات میں اور عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کل ہم لوگ، بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، بعض اوقات اس غلیظ فعل کو لوطی فعل کہتے، اس سے علماء نے لکھا ہے بہت احتیاط کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ہاں قوم لوط کا فعل کہہ سکتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، غلط فہمی سے بعض اوقات زبان سے نکل، قوم لوط کا یہ فعل تھا، جو بھی تھے الفاظ اس کے اندر۔ تو یہ بدترین صورتحال ہوئی، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، کیونکہ میں نے عرض کیا ان کی اہلیہ بھی شامل نہیں تھی اس میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کسی اور قوم کے اندر، کسی اور نبی کے اندر، ان کے اہل و عیال کبھی بھی ان کی مخالفت کے اندر آگے نہیں بڑھے۔ نہ ماننا ایک الگ ایشو ہے، لیکن مخالفت میں کبھی آگے نہیں بڑھے جیسے ان کی اہلیہ تھی، یہ بعض روایت کے اندر آتا ہے۔ بہرحال لوط علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، کسی نبی کا ہم واقعہ سنتے ہیں، ہر نبی کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے یوں ہے۔ یہ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی اس کیفیت سے بچایا ہوا ہے۔ ہمیں ان واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر برائی کے بارے میں توبہ اللہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.